انسانوں کی زندگی کے غیر یقینی جو ادوار ہیں، اب تک ایسا دور شاید اس سرزمین پر بہت کم آیا ہو۔ آدمی صبح ٹھیک ہے، شام کو اس کے جنازے کی خبر، شام کو ٹھیک ہے تو صبح موت کی خبر۔ ابھی چلتا پھرتا نظر آیا، دوسری نماز میں اس کے جنازے کی اطلاع۔
ایسے وقت جب رمضان ہمارے سروں پر ہو تو ہم کو پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل جوئی کے ساتھ رمضان کے اعمال میں مشغول رہنا ہے، اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ پروردگار نے زندگی میں برکت دی اور رمضان کی نعمت سے مالا مال کرو۔ اور پھر یہ غور کر بھی لینا چاہیے کہ ہر ایک کی ایک حد ہے، ہر ایک کا ایک زمانہ ہے، اس زمانے میں وہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے نہ اس کے لیے زمانہ ہے، نہ وقت ہے، نہ وہ جوانی ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بچپن ہے، کب کس کا وقت آئے تو بس خزاں اس کے سر پر آ کھڑی ہوتی ہے، خواہ وہ معصوم بچہ کیوں نہ ہو، وہ جوان بیٹا کیوں نہ ہو، وہ باپ بننے والا خوش و مسرت والا ایک باپ کا بیٹا کیوں نہ بننے والا ہو، وقت آتا ہے جو سب کو جانا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایسے زمانے میں جب رمضان ہم کو نصیب ہونے والا ہے تو ایک ایک لمحے کی قدر دانی کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں نمازوں کا بھرپور اہتمام، سنن اور نوافل، زندگی میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی بھی آدمی اس کو بھی ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ بھی، جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ قرآن اٹھا کر روتے ہوئے انگلی پھیرو، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ ادا بھی پسند آ گئی، اٹھانا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، انگلی کا پھیرنا بھی عبادت۔ رمضان میں لوگ اعمال میں بکثرت مشغول ہوتے ہیں، بڑا طبقہ ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تراویحیں بھی پڑھتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے، پر اچھی طرح یاد رکھنا کیا سب کے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں؟ ایک ہے عمل کرنا، دوسرے عمل کا قبول ہونا۔ قبول ہونا اصل ہے۔ علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 ایسے افراد کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ پاک نہ ان کا کوئی فرض قبول کرتے ہیں نہ کوئی نفل قبول کرتے ہیں۔ 10 افراد ایسے ہیں جن کے اعمال معلق ہوں گے، اللہ قبول نہیں کرے۔ آج وہ 10 افراد کی نشاندہی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلاؤں گا، جس کو اچھی طرح ذہن نشیں رکھنا، کہیں ہمارا شمار ان 10 افراد میں سے کسی ایک میں تو نہیں۔ پہلا شخص جس کے نہ رمضان کے روزے قبول ہوں گے نہ عبادتیں قبول ہوں گی، وہ شخص جو مشرک ہے، شرک خواہ ذات میں ہو، شرک خواہ صفات میں ہو۔ حدیث میں کہا گیا لا ینظر اللہ الی مشرک، اللہ مشرک کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو توحید فی الذات، توحید فی الصفات کو مضبوط پکڑنا کہ اللہ تنے تنہا ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔
صفات میں بھی تنے تنہا ہے، اللہ کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی تنے تنہا اللہ ہے، صفات میں بھی تنے تنہا اللہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ بھی فلاں بھی پاور رکھتے ہیں اللہ کی طرح، یہ شرک فی الصفات ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم شرک کرو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا شخص منافق وہ جو مسلمانوں میں رہے تو ایمان اور اسلام کی بات کرے، اور کفار میں جائے تو کفر کی بات کرے، مشرکین میں جائے تو شرک سے رضامندی کی باتیں کرے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کا مقصد سیاست ہے، کوئی دھرم مقصد نہیں، نام مسلمان ہے۔ ایسے لوگوں سے اسلام کو نقصان بہت زیادہ پہنچتا ہے۔ ادھر ہری ادھر چری کا حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، اسی لیے قرآن نے صاف کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے وہ جہنم کے طبقات میں سب سے نیچے طبقے میں ہوں۔ اور تیسرا شخص جس کے روزے قبول نہیں ہوں گے وہ نماز کا تارک ہے، تارک صلاح، نماز کا چھوڑنے والا۔ حدیث میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایسے تارک صلاۃ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی جائے۔ یاد رکھو نماز چھوڑنے والوں کو قرآن مجید نے مشرکین کے برابر ٹھہرایا۔ سورہ روم کی آیت کریمہ ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ مشرک نماز نہیں پڑھتا، تو مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا، تو تجھ میں اور مشرک میں کیا فرق ہو؟ نماز چھوڑنے والوں کی بھی دو قسمیں، ایک پورے ہی نمازاں چھوڑ دینا، دوسری قسم اکثر نمازوں کو چھوڑ دینا، تھوڑے نمازیں پڑھ لینا، اس کے بھی روزے قبول نہیں ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے نماز چھوڑنے والا بھی اس کا راجح یہ ہے کہ وہ بھی کفر کی سرحد میں داخل ہے۔ صبح شام صرف 2 نماز پڑھ لیتے ہیں، 3 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں مسائل۔ یاد رکھو بہت بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ تو ایک پوری طرح نمازوں کو چھوڑنے والا، اور دوسرا وہ شخص جو اکثر نمازیں چھوڑ دیتا۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ سے ابھی مانگ لو، رمضان کی آمد سے پہلے حساب ڈال کر اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ دیکھیں گے میرا بندہ توبہ استغفار کر رہا ہے، نمازیں پڑھنے کی
اور سابقہ نمازوں کی ادائیگی کی کوششیں بھی شروع کر دیا ہے تو ان کا فضل ہو جائے گا، تو پھر رمضان کے روزے قبول ہوں گے، ورنہ یہ سب اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پانچواں وہ شخص ہے، حدیث میں آیا ہے 3 ایسے آدمی ہیں جن کا نہ فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو 5واں نمبر ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ لا ينظر اللہ الی عاقل لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ میں اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان کیوں؟ ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، باپ وہ ہے جو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض اللہ بھی ناراض۔ ماں کو ناراض کیا، ماں کو تکلیف پہنچایا، باپ کو تکلیف پہنچایا، اور ماں باپ کا نافرمان ہے، کٹر نافرمان ہے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، یہ سب لٹک جائیں گی، کوئی قابل قبول نہیں۔ اس لیے ماں باپ ہیں، قدر کر لو، ان کو دکھ نہ دو، تکلیف مت پہنچاؤ۔ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگو، وہ راضی ہیں تو پھر اللہ بھی راضی، اور اللہ عمل اسی کا قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متقی بنتے ہیں، کوئی بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو ماں باپ کے نافرمان کی کوئی نماز قبول نہیں۔ پھر حدیث میں دوسرا کہا گیا والمنان، احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، ایمان والو، ضرورت پر کسی کی تم نے مدد کر دی، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا، محتاج کی حاجت تم نے پوری کر دی، بھوکا تھا بھوکے کو کھلا دیا، پیاسا تھا پیاسے کو پلا دیا، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس کا ہاتھ بٹا دیا اور شادی میں بھرپور حصہ لیا، یاد رکھو یہ بہت بڑی نیکی ہے، پر احسان جتلا کر تکلیف دے کر اس نیکی کو برباد مت کرو۔ جو شخص لوگوں پر احسان جتلاتا ہے، میرا وہ کام کرو تم، فلاں وقت میں تم پر احسان کرا یاد نہیں، اور بیچارہ اندر گھٹ کے مر جاتا، کاش کہ اس کا احسان نہ لیتا تو کتنا اچھا، سارے عمل برباد ہو جائے۔ احسان مت جتلاؤ، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ یہ کرم ہے کہ پروردگار نے موقع پر خدمت کی توفیق دی، کسی اور سے بھی لیتا اللہ پاک، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مکذب بالقدر، ثلاثۃ لا يتقبل اللہ صرفا ولا عدلا، عاق لوالدیہ والمنان والمکذب بالقدر، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اس لیے تقدیر کے معاملے میں بحث نہیں کرنا ہے، مجھے تقدیر نہیں سمجھ میں آ رہی، تقدیر کو مانتا ہی نہیں میں، نعوذ باللہ من ذالک، تقدیر کو جو جھٹلایا ایمان نکل جائے۔
کیوں ہم نے ایمان مفصلات میں اس پر بھی ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اللہ نے بنائی ہے، اچھا ہو یا برا ہو سب اللہ کے حکم سے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ بنایا۔ اس آیت کو انکار کر رہے ہیں آپ، خدا کے کسی بھی آیت کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد دین کا مذاق اڑانے والا بھی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا بھی کوئی عمل اللہ میں قبول نہیں کرتے جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو، قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ کیا ہیرے بہانے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مومن ہونے کے باوجود تم نے دین کا مذاق اڑایا۔ اس لیے بھائیو، دین کا مذاق اگر آدمی اڑا دیتا ہے تو دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دین سے وہ مومن بنا، جس دین سے وہ مسلمان بنا، اسی دین کا مذاق اڑانے سے وہ اسلام سے نکل جائے۔ آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو پھر اس کا بھی اسلام نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے مذاق اور استہزاء کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں تمہارے ہیلے بہانے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد مذاق وزاق کر کے تم نے کفر اختیار کیا ہے۔ قل استہزئوا، اے پیغمبر کہہ دو ایسے لوگوں کو مذاق اڑاؤ، مذاق اڑاؤ، کل پتہ چلے گا۔ اور ایک احکام اسلام کے مشہور جو احکام ہیں، اس میں کسی بھی ایک حکم پر تنقید اگر کوئی شک کرتا ہے تو تنقید کرنے والا بھی اسلام سے نکل جائے گا، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب یہ سود کا جو حکم ہے حرام، یہ نہیں سمجھ میں آیا، میں مانتا ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ۔ کوئی یہ کہے پردے کا نظام اسلام میں نہیں سمجھ میں آیا، میں مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت نے حرام کیا ہے بھانجی سے نکاح کرنا۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں بھانجیوں سے نکاح ہو رہا ہے، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو نکاح میں رکھتے ہوئے سالی بیوہ ہو گئی تو اس کے ساتھ نکاح کرے اور یہ سمجھ رہے نیکی کر رہے ہوں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرمت علیکم، مسلمانوں حرام ہے تم پر کہ دو بہنوں کو تم نکاح میں جمع کرو۔ جب سمجھایا جاتا ہے تو یہ حکم مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اسلام کا، بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ تو میں مانتا ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ، کافر ہو جائے۔ ایسے کہ نہ روزے قبول نہ نماز قبول جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ اور اسی طرح 10واں ہے
فرقہ ضالہ میں سے کسی گمراہ فرقے میں شامل نہیں ہونا۔ کوئی شخص گمراہ فرقے میں چلا گیا، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اس کے نہ روزے قبول نہ نمازیں قبول۔ وہ کیا ہے؟ فرقہ ضالہ، شیعیت فرقہ ضالہ ہے۔ شیعہ بن جانا، قادیانی بن جانا، صدیق دینداران بن جانا، یہ گمراہ فرقے ہیں۔ شیعہ فرقہ اس لیے گمراہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، وہ بننا چاہتے تھے، نعوذ باللہ ابو بکر ظالماً غاصباً قبضہ کر لیا خلافت پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گالیاں بکی جاتی، اور شیعہ 30 پارے قرآن نہیں مانتے، 40 پارے مانتے، اور موجودہ جو علم نشرہ ہے اس میں گڑبڑیاں کی ہیں انہوں نے۔ الکافی نامی ان کی اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ صحیح علم نشرہ یہ ہے، علم نشرہ لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وجعلنا علیا صہرک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے علی کو تمہارا داماد بنایا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ النَّبُوَّةِ فَانْصِبِ الْخِلَافَةَ إِلَىٰ عَلِي۔ جب نبوت سے جانا آپ دنیا سے، خلافت علی کو لے کے جانا۔ یاد رکھو عقیدے بہت اہم ہیں، جو اگر اہل السنہ والجماعت کے عقیدوں میں سے ایک عقیدے میں بھی ادھر ادھر ہو گیا تو یہ کفر کی سرحد میں جائے گا، نہ نماز قبول، نہ روزے قبول، نہ تلاوت قرآن قبول۔ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، صدیق دینداران بھی آخری نبی نہیں مانتے نبی۔ تو بھائیوں، یہ وہ عقائد ہیں جو گمراہ ہیں۔ گمراہ عقیدے رکھتے ہوئے آپ کتنی ہی پاکیزہ نماز پڑھو، اندر گندگی دل میں بھری ہوئی ہے، پروردگار اس کی طرف پلٹ کے دیکھنے والے نہیں۔ اس لیے 10 افراد میں سے کہیں تو نہیں ہم، تاکہ آنے والا رمضان ہر عبادت ہماری قبول ہو، توبہ استغفار کرو کثرت سے۔ 10 کون ہیں وہ افراد؟ پہلا مشرک ہے، دوسرا منافق ہے، تیسرا پوری نمازیں چھوڑنے والا، چوتھا اکثر نمازیں چھوڑنے والا جس کے اللہ روزے رمضان قبول نہیں کرے، اور پانچواں ماں باپ کا نافرمان، اور چھٹا شخص احسان جتلانے والا، کسی پر خرچ کے احسان جتلانا، اور 7واں شخص تقدیر کو جھٹلانے والا، 8واں شخص اسلام کا اور دین کا مذاق اڑانے والا، اور 9واں شخص اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم کی تنقید کرنے والا، جو احکام قرآن میں آئے کسی بھی ایک حکم کی تنقید کرے، اور 10واں شخص گمراہ فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں بھی اگر چلا جائے، خواہ کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی قرآن پڑھ لے، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ رمضان کی آمد ہے بھائیوں، کثرت سے جنازے اٹھتے جا رہے ہیں اور اموات کثرت سے ہو رہے ہیں، نہیں معلوم کس کے حق میں یہ رمضان آخری ہے، اور رمضان آنے سے پہلے بھی کتنے اٹھ جانے والے ہیں۔ اس لیے بھائیوں بہت احتیاط کے ساتھ رہو، پر یاد رکھو خوف ہراس اپنے اندر آنے مت دو، ڈرو مت۔ مسلمان صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ آپ اگر ڈریں گے، اندرونی جو امیونٹی پاور ہے کمزور ہو جائے گا،
پھر آپ بیماری کے شکار ہو جائیں گے۔ خوف ہراس کے ماحول سے نکلو، ڈرو مت، ہر حال میں فرض نمازوں کو ترجیح دو۔ آؤ فرض پڑھتے ہی چلے جاؤ، سنن اور نوافل گھروں میں صحیح پڑھ لو، پر فرائض کو مسجدوں میں ادا کرنے کی کوشش کرو۔ عجیب بیماری ہے، بنگال کی سرزمین میں تو کرونا کو ایسی چھٹی ملی ہے کہ وہاں کرونا دنگ ہے، اور یہاں یہ پابندیاں ایسی شروع ہو گئی ہیں کہ یہاں پر جو ہے لوگ دنگ ہیں، یہاں لوگ دنگ ہیں، وہاں کرونا دنگ ہے۔ عجیب بیماری چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، رمضان کے اعمال کو طمانینت اور راحت کے ساتھ انجام دینا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔